سرکار ربی اللہ علیہ السلام نے ہمیں اپنی محفل میں بلایا ہے۔ اچھے پیر کی نشانیاں بھی یہی ہوتی ہیں۔ چلو موضوع یہ آ گیا کہ یہ بھی سن لیجئے۔ حضرت سلطان باہو سے لے کر پہلے بزرگوں نے، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ، ایسے لوگوں نے تو شرائط پیری کی بڑی کڑی بتائی ہے شرائط۔ حضرت سلطان باہو تک ہوتے ہوتے کم ہو گیا۔ حضرت سلطان باہو کی آخری چیز یہ ہے کہ پیر وہ ہے جو ایک دفعہ فرش کی طرف دوسری طرف عرش کی طرف دیکھے تو لوح محفوظ پر نظر پڑ جائے۔ جی اور حیات سید سید محمد صحیح میں قبلہ اللہ والد گرامی سید افضل حسین گیلانی نے بھی پیری کی بڑی سخت شرائط بتائی ہیں کہ پیر وہ ہے جو نوافل کا دل دادا ہو، جو امر بالمعروف کرے ونہا عن المنکر کرے، اور وہ ایسا سامل اور عبد کامل ہو کہ ایک نظر میں اپنے مرید کی تقدیر کو بدل ڈالے۔ لیکن گھٹتے گھٹتے یہ شرائط شاہ امام احمد رضا خان بریلوی محدث بریلی قدس اللہ سرہ، آپ نے پیری کی جو کم از کم شرائط بتائی ہیں نا، آپ نے فرمایا کہ کم از کم ایک پیر ہونے کے لیے جو شرطیں ہیں وہ 4 ہیں۔ ایک تو عقیدہ تن صحیح ہو، اس کا عقیدہ صحیح ہو، کوئی وہ رفضی یا نجدی قسم کا بندہ نہ ہو، سرکار کی رسالت پر جملہ صفات کے ساتھ ہی ایمان رکھتا ہو، راسخ العقیدہ سنی ہو، راسخ العقیدہ سنی ہو۔ ایک تو یہ شرط ہے، اس میں رافضیت کے اور اس میں نجدیت کے جراثیم نہ پائے جاتے ہوں، وہ صحیح العقیدہ پیر ہو۔ ایک تو پہلی شرط پیری کی یہ ہے۔ دوسری یہ 2 ہیں نظریاتی شرطیں اور 2 ہیں صفاتی شرطیں۔ یہ نظریاتی شرطوں میں یہ ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ سرکار نبی علیہ السلام تک اس پیر کا سلسلہ بیعت متصل ہو، یعنی دست در دست بیعت جو ہے وہ سرکار نبی علیہ السلام تک پہنچتی ہو، وہ پیری کا عہد ہے۔ جو لوگ بیعت کے منکر ہیں اور پھر پیری مریدی کرتے ہیں، ان کی کوئی پیری مریدی نہیں، ان کی پیری مریدی کو وہ فیض نہیں ملے گا جو ایک دست بدست پیری کا فیض ہوتا ہے۔ اس شاعر میں فرمایا کہ انما یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں محبوب، دراصل وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اس وقت پیر کا ہاتھ نہیں بلکہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ چلو زیادہ علمی کتابی نہ بھی رکھتا ہو، بہت زیادہ پڑھا لکھا پیر نہ بھی ہو، تو کم از کم اتنا ضرور پڑھا لکھا ہو کہ اپنی مرضی کا مسئلہ یا حدیث یا قرآن کی آیت پڑھ کر نکال کر اس کو سمجھ سکے۔ یہ تیسری شرط ہے۔ اور آخری شرط یہ ہے کہ فاسق معلن نہ ہو، یعنی اعلانیہ فاسق نہ ہو، اس کی ذات اور صفات میں کوئی ایسی خرابی نہ پائی جاتی ہو کہ جو اعلانیہ فسق کی طرف جاتی ہو، جس کی طرف اعلانیہ فسق کی طرف جاتی ہو، یعنی گناہگاری۔ مثال کے طور پہ داڑھی منڈا نہ ہو، جی یہ بھی ایک پیر کی شرط ہے۔ سرکار کی سنت پر عین پورا اترتا ہو، نمازوں کا تارک نہ ہو، روزوں سے جی چراتا نہ ہو، جی اعلانیہ بازاروں میں گھومتا نہ ہو، اعلانیہ فحاشی یعنی گالی گلوچ بکتا نہ ہو، جو یہ سارے کام کرے، جو ادھر سے مولائی اور نشئی بھی ہو اور علی علی کے نعرے بھی لگائے اور پلے اس کے کچھ نہ ہو، وہ پیر نہیں بلکہ وہ مریدوں کے لیے تو ایک پیڑ ہے۔ جی ہاں، آج کل سے پیر ہیں نا، جی پیری مریدی پہ چل رہی ہے، جی سگٹیں بھی سر عام پھونکتے ہیں، چرس بھی پھونکتے ہیں، در رگڑا بھی لگاتے ہیں، علی علی بھی کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم پیر بھی ہیں۔ جی جو سرکار کی حضور میرے شیخ حضور شیخ السماوات والارض حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اگر کوئی ولی وہ ہوا میں اڑتا ہوا آ رہا ہو لیکن سنت رسول کا اعلانیہ تارک ہو تو وہ ولی نہیں ہو سکتا بلکہ شیطان ہے۔ لوگوں کے شعبدوں پہ نہ جایا کرو، شعبدے بازی کو چھوڑ دو۔ شعبدے بازی تو شیطان بھی دکھا سکتا ہے، کتنی شعبدے بازی شیطان دکھاتا ہے، بے تاشا شعبدے بازی دکھاتا ہے۔ مسئلہ صرف اتنا سارا ہے کہ جو سنت رسول کا پابند ہے وہ پیر ہے۔ زیادہ پڑھا لکھا علامہ نہیں بھی تو کم از کم اتنا پڑھا لکھا ہو کہ قرآن اور حدیث پڑھ سکتا ہو۔